میری ماں بصرہ نہیں جانا چاہتی تھی. وجہ یہ ہے کہ ادھر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی. اب ہو گیا وہاں پر بڑا بلوا. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور دیگر حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ وہاں سے جلدی سے آئے. ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ پاک مدینے آ جائیں اور اس بلوے کی کیفیت کے اندر جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ ہر اس بندے کو مارنا چاہتے تھے جو حضرت عثمان کا حامی تھا. ایسا نہ ہو کہ اس دور میں سب سے قدر والی شخصیت حضرت مولا مرتضیٰ ہے اور حضرت عائشہ پاک ہے. اگر سیدہ عائشہ مدینے آ گئی کہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہ کر دے اور کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اور پھر دوسرا یہ کہ اس معاملے کو حل کیسے کریں. یہ صحابہ حضرت طلحہ وغیرہ یہ آئے حضرت عائشہ پاک کے پاس, ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ اس وقت محفوظ ہمارے لیے جگہ جو ہے نا وہ بصرہ ہے. آپ کو وہاں سے بصرہ لے جایا گیا کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی فوج اور حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف سے حضرت عثمان بن حنیف پروٹوکول آفیسر اور وہاں کے گورنر تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں سے آ گئی بصرہ. ادھر حضرت مولا مرتضیٰ کو کسی نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک وہاں چلی گئی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی لشکر کشی کا ارادہ بن رہا ہو. اگر خدا نہ خواستہ یہ میرے بارے میں یا حضرت کے بارے میں کوئی افواہ آج کے دور میں بھی پھیل جاتی ہے تو بندہ اس کی صفائی کر کر کے حیران ہو جاتا ہے, جبکہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس مائک ہے, آپ کے پاس کیمرہ ہے. کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے؟ 10 بندے دیکھیں گے تو ایک تو نہیں دیکھے گا, وہ ایک نہیں دیکھے گا, وہ آپ کے بارے میں سوء ظنی رکھے گا, اچھا تو آپ نے یہ کیا تھا, اچھا تو آپ نے یہ کیا تھا. لیکن وہ دور جہاں کمیونیکیشن کو کوئی نظام ہی نہیں, اس وقت رومر کیسا ہوگا, اس وقت افواہیں کیسی گردش کرتی ہوں گی. سیدہ عائشہ پاک وہاں اصلاح کے لیے تشریف لے گئیں اور یہاں مولا مرتضیٰ کو کسی نے بتایا لشکر کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ وہاں سے نکلے, راستے میں حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کو روکا, فرمایا آپ کا مدینہ شریف میں ہونا ضروری ہے. آپ نے مشورہ قبول کیا, لیکن آپ وہاں جا کر ام المومنین کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں تو لڑنے نہیں, صرف یہ بات بتانے آیا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وقت کے خلیفہ کو خلافت کے دور کے دوران شہید کر دیا جائے, اور جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی قصاص چاہیے. ساری امت دیکھ رہی ہے, یہ تو پورا شیرازہ بکھر رہا ہے. تو حضرت مولا بہت مظلوم خلیفہ تھے. آپ سیدہ عائشہ کو صرف یہ بتانے گئے کہ آپ تھوڑا کیونکہ خبر یہ آ گئی تھی نا کہ شاید کوئی جنگ کا ارادہ ہے, تو وہ اس بات کو کلیئر کرنے گئے کہ میں قصاص لوں گا, لیکن اب جو لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے وہ لوگ اچھے اور برے سب میں بٹ گئے ہیں, ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے, ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل. یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. مولا مرتضیٰ نے جب آواز دی کہ کس نے عثمان کو قتل کیا تو 100 بندے کھڑے ہو گئے. اب کیا کہیں گے جناب اس میں سے کون ہے, یعنی وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے بلوائی. اب یہاں سے جب مولا پہنچ رہے ہیں ادھر سیدہ حضرت سیدہ عائشہ کو کسی نے یہ غلط انفارمیشن دی ہے کہ مولا علی لڑنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں ساری غلط فہمی پر پھیلائی گئی. وہاں سے جب یہ بزرگ ایک جگہ پر پہنچے تو حضرت مولا مرتضیٰ 3 دن تک وہاں 4 دن رہے. حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین سے 2 سے 3 ملاقات ہوئی تو فرمایا, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کیا لشکر لے کر آئے ہیں؟ فرمایا آپ لشکر لے کر آئی ہیں. فرمایا میں تو کوئی لشکر لے کر نہیں آئی. تو فرمایا میں بھی کوئی لشکر لے کر نہیں آیا. تو کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ لشکر لے کر آئی ہیں تو میں آپ کو صورتحال بتا دوں. فرمایا میں تو حج کر کے آ رہی ہوں, میں تو اس لیے بیٹھی ہوں کہ یہاں سے آپ سے رابطہ کر کے کچھ مشورہ لوں کہ کرنا کیا چاہیے. یعنی کہانی بالکل الٹی ہے. 4 دن گزر گئے, صلح نامہ طے کہ کس شرائط سے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا. صبح ہونے والی ہے. حافظ صاحب ظلم دیکھیں کس طرح ان بزرگوں پر ہوا. ایک گندا سا آدمی اٹھ کر دریدہ دہنی کرتا ہے ان بزرگوں پر. ایک عام شریف آدمی پر جو قوم کا مخلص ہو اس کے خلاف بولے تو اس کی کتنی دل آزاری ہے. یہ امت کے ستون ہیں, انہوں نے اپنی جانیں امت کے لیے دی ہے. کوئی مولا مرتضیٰ کے لیے گھٹیا الفاظ کہے یا حضرت عائشہ کے لیے کہے, یہ کتنے بڑا ظلم اور کتنی بڑی بدتر گویا کہ بد اخلاقی ہے کہ وہ لوگ جو شرافت کا امن کا معیار ہے ماڈل ہے, اگر وہ منصف نہیں ہے تو پھر اسلام میں کون منصف ہے. یہ اسلام کے ساتھ کتنی بڑی غداری ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ صبح یہ تھا کہ اعلان طے پا جائے گا اور بات واضح ہو جائے گی اور حضرت علی مرتضیٰ خود اپنے ساتھ ام المومنین کو مدینہ منورہ لے جائیں گے. وہاں پر موجود وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا ان کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا اگر یہ وہاں پر پہنچ گئے اور اتفاق ہو گیا تو ہم ام المومنین بیٹھی ہوں گی تو ایک ایک بندہ پکڑے میں آ جائے گا. تو رات کو یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے تلواریں نکالی, 20-25 لوگوں نے, اور حضرت علی کے جو دوست احباب تھے ان کو مارنا شروع کیا اور یہ شور کیا کہ علی نے عہد توڑ دیا, علی نے عہد توڑ دیا. اب انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا. نہ اس کی خبر مولا علی کو ہے
آپ دیکھیں کیسے اندھیرے میں رکھ کر کام اس ہوا ہے. طرح یہ ہاں، سلام کیا گیا. نہ اس کی خبر مولا علی کو ہے، نہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، اور اس اعتبار سے ہوئی ہے یہ جمل کہلاتی ہے. اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مشاجرات صحابہ پر ہمیں توقف کرنا چاہیے، لیکن یہ فتنوں کی چٹکی بھری جاتی ہے تو ہم منصف مزاج بن کر اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ایک عام انسان کے لیے غلط بات کر دی جائے تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں دھری رہ جائے گی، اس کو گریبان سے پکڑ لیا جائے گا. تو حضرت مولا علی کے اخلاص پر اگر کوئی عیب لگائے اور سیدہ عائشہ کے اخلاص پر کوئی عیب لگائے تو اسے ذکر اہل بیت سے کیا ملے گا اور ذکر صحابہ سے کیا ملے گا؟ اسے تو سب چیز برباد ہو جائے گی. تو اس نیت سے میں نے یہ بات کی ہے، نہ ان کی نیت میں معاذ اللہ کوئی پستی تھی، نہ مولا علی کی نیت میں معاذ اللہ کوئی پستی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دبئی سے ابایا منگوانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ طاہر قادری ابایات پر جدید عربک اسٹائل کے خوبصورت ابائے دستیاب ہیں. اور ابائی کی آن لائن خریداری کے لیے www.tahirqadriabaya.com وزٹ کیجیے اور گھر بیٹھے ابایا منگوائیے.